بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد۔ 29ویں پارے کا خلاصہ، اور یہ پارہ اس آیت کے ساتھ اس کی ابتدا ہو رہی ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک، بہت ہی بابرکت ذات ہے کہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، یعنی ساری کی ساری بادشاہی، وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والی وہی ذات ہے۔ اور اس پارے کا اختتام ہے اس آیت کے ساتھ کہ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اللہ تعالیٰ کی قرآن اور اس کی آیات کے علاوہ کون سی چیز ہے جس پر آپ ایمان لاتے ہیں؟ گویا کہ جو دلائل سے منہ موڑنے والے ہیں ان کا رد کیا جا رہا ہے اور ان کو ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ اس قرآن کے علاوہ اور کیا چیز ہے جس پر تم ایمان لا سکتے ہو۔ یعنی دلائل سے اگر منہ موڑا جائے تو نہ تو رب کی پہچان ہو سکتی ہے، نہ ہی انسان کا کردار نکھر سکتا ہے۔ اب اس بارے میں ہم نے اس بات پر روشنی ڈالنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توحید کا سبق کیسے سکھایا، اور پھر کردار کو بنانے کے لیے، انسان کے کریکٹر کو بلڈ کرنے کے لیے کیا چیزیں ہیں جو اس بارے میں ذکر ہیں۔ توحید کا سبق یا رب کی معرفت، اس کے دلائل جو اس بارے میں ذکر کیے گئے ہیں، ان میں سے سب سے پہلے رب وہ ذات ہے الذی خلق الموت والحیاۃ، جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا، اور یہ دونوں چیزیں پیدا کرنے کا مقصد لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ دیکھے اللہ تعالیٰ دیکھ لے کہ کون صحیح عمل کرنے والا ہے، کون اچھے عمل کرنے والا ہے اور کون برے عمل کرنے والا ہے۔ اور وہ ایسی ذات ہے جس نے آسمان کو چراغوں کے ساتھ مزین کر دیا، اور ان کو جو شیطان ہیں ان کے لیے مارنے کی ایک ذریعہ بنا دیا، جن کو شہاب ثاقب کہا جاتا ہے۔ اور وہ ایسی ذات ہے کہ جس نے پرندوں کو فضا میں تھاما ہوا ہے۔ اب فرشتے، اب یہ جو پرندے ہوتے ہیں، والصلاة والسلام علی رسول، شامل ہو سکتے ہیں کہ وہ اپنے پر پھیلائے ہوئے ہیں، ہوا میں ہیں، کوئی سہارا نہیں، لیکن ان کو تھامنے والی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کون ذات ہو سکتی ہے؟ اس کی اللہ تعالیٰ یاد دہانی کرا رہے ہیں۔ اور پھر وہ ذات ہے جس نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے ساتھ ساتھ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، انسان کی سب سے بڑی بڑی جو نعمتیں ہیں اس کا ذکر کیا، وہ کیا ہے کہ انسان کے کان بنائے، اس کی آنکھیں بنائیں اور اس کے دل کو بنایا۔ اور پھر وہ ذات ہے جو قیامت کا علم رکھتی ہے، اس کے علاوہ قیامت کا علم رکھنے والی کوئی ذات نہیں ہے۔ اور وہی وہ ذات ہے جس نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا اور مچھلی کے پیٹ سے باسلامت نکالا۔ اور وہی وہ ذات ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ہر چیز کو چلانے والا بھی ہے۔ اور یہی رب کی صفات ہوتی ہے کہ ایک رب، اس کا مطلب ہے کہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے اور ہر چیز کو چلانے والا ہے۔ یعنی رزق دینے والی بھی اللہ کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہو سکتی، اور پیدا کرنے والی بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہو سکتی۔ پھر اس بارے میں دوسری قوموں کا بھی ذکر کیا کہ سمود ایسی قوم تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہوئی تھی،
لیکن وہ نعمتوں کی قدر نہ کر سکے، بلکہ ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جو علم غیب رکھتی ہے، اس کے علاوہ کسی کو علم غیب نہیں ہو سکتا۔ اور وہ ایسی ذات ہے جس نے انسان کی حقیقت بتائی کہ انسان کس چیز سے پیدا ہوا ہے۔ ایک پانی کے قطرے سے انسان کو پیدا کرنے والی اللہ کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے۔ اور پھر انسان کو راستہ دکھا دیا کہ یہ ہدایت کا رستہ ہے، یہ گمراہی کا رستہ ہے۔ اب یہ تو اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل تھے۔ اب جو باعقل انسان ہے، عقل رکھنے والا ہے، شعور رکھنے والا ہے، ہم دنیا کی کوئی چیز لینے جاتے ہیں، اس کو بڑا پرکھ کے دیکھتے ہیں، لیکن یہ جو ہمارا دین ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ کون ہے، اس کے بارے میں سوچ، غور و فکر، اور اس کے لیے اصلی دلائل کہاں سے ملیں گے؟ قرآن اور سنت سے۔ تو رب کو جاننے کے لیے قرآن اور سنت کو سیکھنا چاہیے۔ پھر اس بارے میں یہ چیزیں ذکر کی گئی کہ وہ انسان جو اپنا کردار بنانا چاہتا ہے، ایک مثالی شخص بننا چاہتا ہے، وہ کون کون سی خوبیاں اپنائے۔ پہلے تو بتایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سب سے اعلیٰ اخلاق کے مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ لیکن ہمارا کیا کام ہے؟ ہم بھی ان جیسے اخلاق کو اپنانے کی کوشش کریں۔ ہم پر یہ ہے کہ ہم کوشش کریں، اور باقی یہ کہ قیامت کے بارے میں انسان کے سامنے حالات ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ذکر کر دیے کہ قیامت آنی ہے، اللہ تعالیٰ نے سوال کرنا ہے۔ جب یہ چیز انسان کے ذہن میں ہوتی ہے تو وہ بہت ساری چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے، یعنی نیک کام اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں، برے کام اس سے آسانی سے بچ سکتا ہے اگر اس کے سامنے یہ چیز ہو کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہے۔ پھر یہ کہ انسان اپنی نمازوں کی حفاظت کرے، اور انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بشارت بھی دی ہے، اولئک فی جنات المکرمون، یہ جنتی لوگ ہیں اور وہاں ان کو عزت دی جائے گی۔ پھر انسان توحید جو اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمت دی ہے، اس کا آگے پرچار کرے، لوگوں تک پہنچائے، لوگوں کو سمجھائے۔ توحید کا پیغام بڑا ہی ضروری ہے، انسان کی تخلیق کا مقصد ہے۔ اگر اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں تو وہ اس کی خلقت کا، اس کی تخلیق کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے، اس نے اپنے مقصد کو ہی گنوا دیا۔ تو توحید کو سیکھنا بھی چاہیے اور آگے اس کی تبلیغ بھی کرنی چاہیے۔ پھر یہ کہ استغفار کو لازم پکڑے، توبہ اور انابت کرتا رہے، اللہ تعالیٰ سے کثرت سے دعا اور التجا کرتا رہے۔ اور پھر تلاوت قرآن، اس کو فہم کے ساتھ، تدبر کے ساتھ پڑھنا، اس پر عمل کرنے کے، تو یہ بڑی برائیوں کا باعث بن سکتی ہے۔ اس امت کا خاصہ ہے اور اس ہی وجہ سے اس امت کو اعلیٰ درجہ ملا ہے۔ اور پھر یہ کہ انسان اپنی حقیقت کی طرف بھی غور کرے۔ اللہ تعالیٰ خود انسان کو فرماتے ہیں کہ یہ انسان ایسا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بس پانی کے قطرے سے پیدا کیا ہے۔ اگر انسان اپنی حقیقت کی طرف نظر رکھے تو اس کے دل میں تکبر کا عنصر نہیں آئے گا۔ اور پھر یہ کہ صبح شام اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے، صبح شام کے اذکار کرے، اور اس بارے میں سورہ تبارک یعنی سورۃ الملک جسے کہا جاتا ہے اس کا ذکر ہے، اور یہ بہت ہی عظیم سورت ہے۔ فرمایا جو آدمی اس کو ہر رات سونے سے پہلے پڑھتا ہے اس کے لیے بڑے انعامات ذکر کیے گئے ہیں۔ صحیح الجامع کی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ یہ ایسی صورت ہے جو انسان کو قبر کے عذاب سے بچانے والی ہے، اور یہ ایسی صورت ہے جو انسان کے بارے میں شفاعت کرے گی، اور تب تک شفاعت کرتی رہے گی جب تک انسان کی مغفرت نہ ہو جائے۔ اور تیسرا انعام اس صورت کو پڑھنے کا کہ یہ انسان کو اگر وہ جہنم میں ہے تو اس کو جب تک جنت میں نہیں ڈلوا لیتی تب تک شفاعت کرتی رہے گی۔ اور پھر یہ ایسی صورت ہے جو اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرے گی۔ ایک انسان جو پڑھنے والا ہے اس کو، اس کے حق میں، تو یہ صورت زیادہ تر آپ کوشش کریں کہ انسان عشاء کی نماز پڑھے تو اس کے بعد اس کو پڑھ دیا جائے اور اس کا اہتمام کیا جائے، اس کے بہت فضائل وارد ہیں۔ تو یہ اس پارے کے بنیادی مقاصد تھے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو سمجھا جائے۔ توحید ایک فطری چیز ہے، لیکن اس کو سمجھنا اور سیکھنا یہ کہاں سے ہم نے لینا ہے؟ قرآن اور حدیث سے، اور پھر اس کا پرچار بھی کرنا، آگے اس کو پھیلانا، اور یہ کہ اپنے کردار کو بلند کرنا۔ اپنے کردار کو کیسے بنانا؟ جیسا کہ قرآن نے کہا ہے، جیسا کہ سنت رسول سے، سیرت رسول سے واضح ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔